نیلی کیا کر رہی ہو؟ میں اس وقت اپنی قمیض کی فٹنگ کر رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، میں نے انہیں دیکھا۔ کوئی کام ہو تو بتائیں۔ میں نے قمیض اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس کی فٹنگ کا جائزہ لیا۔ آدھی آستینوں کی یہ قمیض دامن پر سے جگمگاتے نیلے نگوں کے کام سے مزین تھی۔ گلے پر کچھ نہیں تھا، مگر دونوں آستینیں بھی کام سے بری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ پاجامہ اور بڑا سا دوپٹہ تھا۔ میں کبھی بھی جدید فیشن کے مطابق ڈریسنگ نہیں کرتی تھی، وہی کرتی جو مجھے اچھا لگتا یا مجھ پر اچھا لگتا۔ نہیں، کام نہیں ہے، میں تم سے بات کرنے آئی تھی۔ وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ آج صفیہ آئی تھی اور کیوں آئی تھی یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ انہوں نے تمہید باندھ دی۔ آستین سے لٹکتے دھاگوں کو دانتوں سے توڑتے ہوئے میں رک سی گئی اور نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ویسے تو بہت دن پہلے فون پر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اور پچھلے اتوار کو تو وہ آنا بھی چاہ رہی تھی، مگر پھر کسی وجہ سے آ نہیں پائے۔ اور آج صبح جب فون کر کے اپنے آنے کا بتایا تو تب تک تم بھابھی کے ساتھ بازار کے لیے نکل چکی تھی، امی بتا رہی تھی۔ اس کا مطلب انہوں نے فون کیا تھا، مگر میرے جانے کے بعد۔ میں نے سوچا صفیہ بھلی عورت ہے، ساس مزاج کی تھوڑی سخت ہیں، مگر خیر تمہاری دادی بھی تو ایسی ہی ہیں۔ بڑھاپا انسان پر اتنا اثر تو ڈالتا ہی ہے۔ میری خواہش تھی تم میری نظروں کے سامنے ہی رہتی، مگر بابی نے ارمان کا رشتہ کرتے ہوئے ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی اب فروخ کے لیے ان کی ایسی کوئی خواہش نظر آتی ہے۔ امی کافی بجھی ہوئی تھی، میرا دل گھبرا گیا۔ قمیض گول مول کر کے بیڈ پر پھینکتے ہوئے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اماں تو کہہ رہی تھی میں خود بھائی جان سے بات کروں، مگر میں نے منع کر دیا۔ بھائی اپنا ہے تو کیا ہوا، بھابھی تو پرائی ہیں، کیا سوچیں گی وہ؟ بیٹیاں اتنی ہلکی ہیں کہ اپنے منہ سے ان کے رشتوں کی بات کر رہی ہوں۔ تمہارے تو اس سے پہلے بھی کئی اچھے رشتے آ چکے ہیں، مگر میں ہی ہچکچا رہی تھی۔ نئی رشتہ داریاں بنانا اور نبھانا آسان کام نہیں ہوتا، 100 مسئلے 100 بکھیڑے ہوتے ہیں۔ سوچا تھا تم اپنے ماموں کے گھر سے اچھی طرح واقف ہو، سب کے مزاج سمجھتی ہو، ان کا ماحول، ان کا رہن سہن سب ہمارے گھر جیسا ہی ہے، اسی لیے تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ بھائی جان اپنی سگی بہن کو چھوڑ کر غیروں سے رشتہ داریاں گاڑنے چل پڑیں گے۔ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ میں ان سے کیا کہی تھی؟ یہ سب تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ ان کے گھر کی طرف میرا یہ جھکاؤ، میرا یہ لگاؤ اسی سبب سے تو تھا کہ مجھے وہ گھر بالکل اپنے گھر کی طرح لگتا تھا، ورنہ مجھے ارمان یا فروخ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں جانا چاہتی تھی کیونکہ اجنبی لوگوں، اجنبی ماحول کو سوچ کر میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ خیر، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ انہوں نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ یہ بھی برے نہیں ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، گھر بھی زیادہ بھرا پورا نہیں ہے، اور صفیہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بہت ہی صاف اور کھرے دل کی عورت ہے۔ اکلوتی بہو ہونے کی وجہ سے تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کر لوں گی ان سے بھی بات، مگر وہ یہی کہیں گے کہ پہلے تم سے پوچھ لوں۔ میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اگر میں منع کرتی تو ابو کبھی بھی اس رشتے کو اوکے نہ کرتے۔ یوں تو ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ہمہ وقت فکر مند ہی رہا کرتے تھے، مگر اس فکر مندی اور محبت میں ان کے ملیشیا جانے کے بعد اور بھی شدت آئی تھی۔ وطن سے، رشتوں سے دور جانے کے بعد ہی ان کی قدر اپنا آپ منواتی ہے، اور ہمارے لیے بھی ان کی پدرانہ شفقت اور حساسیت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں نیلی، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے امی؟ میرا دل اس ذکر سے گھبرانے لگا تھا۔ جلدی مجھے نہیں ہے، جلدی صفیہ کو ہے۔ وہ اپنے اکلوتی بیٹی کی خوشی جلد منانا چاہتی ہے، اور دیکھا جائے تو دیر کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں اس رشتے کے لیے حامی بننی ہی ہے تو پھر انہیں خواہ انتظار کیوں کروائیں؟ امی شاید ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی اس رشتے کو فائنل کرنے کے لیے۔ امی پلیز کچھ دن ٹھہر جائیں، ابھی میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی ہوں، میں نے بے بسی سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر کوئی زور نہیں ڈالنا چاہتی، تمہارا جب جی چاہے مجھے جواب دے دینا، اور اگر تمہارا دل یہاں راضی نہیں ہے تو بھی مجھے بتاتے ہوئے جھجکنا مت، میں انہیں انکار کہلوا دوں گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میری ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی۔ میں اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔